اس تصور شفاعت کی جو حقیقت ہے یا جو بنائے استدلال ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا واضح فرما دیں. شکریہ. جب آپ کسی بھی چیز پہ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ابتدا سے سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن صرف قاضی نہیں ہوگا. اگر تو یہ بتایا ہوتا کہ قیامت میں صرف قاضی ہوں گا میں، تو پھر آپ کی دی ہوئی مثال بالکل درست تھی. بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ میں قیامت میں 2 مراحل میں معاملہ کروں گا. ایک قضاء کا معاملہ ہے، لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، اور میں بتا دیا ہے کہ وہ 3 گروہوں یا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو کے متعین ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ تعین یا یہ تقسیم بالکل میرٹ پر ہوگی، جیسے کہ آپ نے ہی بیان فرمایا. اس میں قضاء کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرٹ پر نتیجہ سامنے آ گیا ہے انجام بھی اسی کے لحاظ سے ہو. لہذا سابقون اپنے مقام پر چلے جائیں گے، اہل جنت اپنے مقام پر چلے جائیں گے، اہل جہنم اپنے مقام پر چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بات ختم نہیں کی. وہ کہتے ہیں اس کے بعد، یعنی یہ قضاء کا معاملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد میں تمہارا پروردگار ہوں، صرف قاضی نہیں ہوں. میں مغفرت کرنے کے لیے بیٹھوں گا، عفو درگزر کے لیے بیٹھوں گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس میں تو حد کر دی ہے. یغفر ما دون ذالک، یعنی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں متنبہ رہو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس سے نیچے ہر چیز معاف کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ مغفرت کا مرحلہ ہے جس پہ پھر میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہاں ایک منفی چیز ہے جو پیش نظر ہوگی کہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. معاف جب فرمایا جاتا ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ گن کے نہیں بتا سکتے. مجموعی طرز عمل کیا رہا آپ خود دیکھیں. جب آپ معاف کرنے کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی 2 اور 2 4 کی طرح چیز نہیں ہوتی، اس میں بے شمار چیزیں ملحوظ رکھ کے معاف کرتے ہیں. معافی کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی، عام صالحین کو بھی یہ عزت دیں گے کہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں. اسی کو شفاعت کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں پہلوؤں کو پہلے الگ الگ سمجھ لیجئے. قضاء کے مرحلے میں مغفرت داخل نہ کریں اور مغفرت کے مرحلے میں قضاء کا تقاضا نہ کریں.